لیکن اسلام زمانے میں مٹنے کو نہیں آیا، اسلام زمانے میں مٹنے کو نہیں آیا، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ جا اس دنیا کے جس بھی کونے میں تو برسے گی، جس بھی کونے میں برسے گی، یہ سن لے کہ وہاں کا خراج، وہاں کا ٹیکس، وہاں کی زکوٰۃ دارالسلطنت بغداد میں ضرور آئے گی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اتقوا الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 5 محرم الحرام 1443 ہجری مطابق 13 اگست سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں اسی ماہ محرم کی مناسبت سے، اللہ کے اس مبارک مہینے کی مناسبت سے کچھ باتیں اور اس ماہ مبارک میں ہونے والے کچھ شیطانی اعمال، کچھ شیطانی کام جو مجوسیت، یہودیت، نصرانیت سے متاثر، رافضیت، ناصبیت، شیعیت سے متاثر مسلمان اس ماہ مبارک میں شیطانیت کرتے ہیں، اس تعلق سے اور اس ماہ مبارک کی عظمت اور اس میں کیے جانے والے اچھے اور بہترین اعمال کے تعلق سے جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے، ان کے شاگرد تابعین اعظام، تابعین کرام کیا کرتے تھے، محدثین ائمہ کیا کرتے تھے، وہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے میں نے آج کا جو موضوع رکھا ہے وہ ہے ماہ محرم یا محرم کا شیطان۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح طور پر اپنے آپ کو سدھارنے، اپنی آپ کی اصلاح کرنے، اپنے بال بچے اور اپنے گھر، اپنے علاقے، اپنے ماحول، اپنے شہر، اپنے ملک، اپنے وطن کی تربیت کرنے اور ان کی اصلاح کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ اسلام کامل ہے، مکمل ہے، یہ کسی کے باپ کی میراث اور جائیداد نہیں ہے، یہ ساری کائنات کے لیے۔ اسلام کو مٹانے والے مٹ گئے، اسلام کو برباد کرنے والے، چیلنج کرنے والے حامان، شداد، فرعون، نمرود قرآن میں
دشمنان اسلام کی ایک طویل فہرست اور ان کی داستان ہے۔ بڑے بڑے بڑ بولنے والے ابو جہل جیسے گردنیں کٹ گئیں، ختم ہو گئے، لیکن اسلام زمانے میں مٹنے کو نہیں آیا۔ اسلام زمانے میں مٹنے کو نہیں آیا، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ بہت سارے شیاطین چلا رہے ہیں ہم اسلام کو مٹا دیں گے، پوری دنیا سے نیست و نابود کر دیں گے، اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کر۔ کیا پدی کا شوربہ! اس نے سمجھا ہی نہیں اسلام کیا ہے۔ اسلام کی غلط سلط ڈیفینیشن، تعریفیں اللہ کے بندوں کو جو بیچارے بھولے بھالے ہیں ان تک پہنچا کر، ان کو بتلا کر، ان کو ورغلا کر، ان کے اندر شیطانیت پیدا کر کے یہ شیطان ان کو الو بنا کر کے اور اپنا جیب بھرنا چاہتا ہے، اپنا جہنم بھرنا چاہتا ہے۔ اللہ اسے ہلاک و برباد فرمائے یا اللہ اسے ہدایت دے، ہے کہ نہیں؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے۔ ہمارے باپ کا یا آپ کے باپ کا کچھ اجارہ ہے اس میں؟ اللہ کی مرضی ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے سکتا۔ تو اللہ کی مرضی ہے، ہمارا کام ہے دعا کرنا، ہمارا کام ہے دعوت دینا، ہمارا کام ہے لوگوں تک اسلام کی خوبیوں اور اچھائیوں کو پہنچانا، اور اسلام کے اوپر لگائے گئے الزامات، شکوک، شبہات، گندگیاں، غلاظتیں، ان کی ذہنی خباثتوں کے گرد و غبار سے اسلام کے روشن اور منور چہرے کو صاف اور ستھرا کرنا، یہ ہمارا کام ہے، اہل ایمان کا کام ہے، اہل حق کا کام ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے والوں کا کام ہے۔ یہ تو ایک کیٹیگری ہے جو بد مقابل اسلام کے کھڑی ہوئی ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ گالی دے رہا ہے، یہ اسلام کے خلاف بول رہا، ہمیں پتہ ہے۔ ایک کیٹیگری ہمارے درمیان بھی موجود ہے جس کی سمجھ ہم کو نہیں لگتی۔ ہمارے ہی جیسا حولیہ ہے، ہمارے ہی جیسے چہرے ہیں، ہمارے ہی جیسے مہرے ہیں، ہمارے جیسے عبداللہ عبدالرحمن نام رکھے ہوئے ہیں، ہمارے ہی جیسے اذان دیتے ہیں، ہمارے جیسے مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، ہمارے ہی جیسے دعوے کرتے ہیں قرآن پر، جھوٹے دعوے، منافقت کے جیسے بھی دعوے کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ آج مسلمان بھی بیچارہ کنفیوز ہو گیا، کیوں؟ ان کا سمجھ نہیں لگتی کہ یہ کس طرح سے اصلی اور نقلی مال جس طرح خلط ملط کر دیا گیا، چائنا کا، جاپان کا، جس کو تجاری آپ لوگ ماشاءاللہ انڈسٹریل ایریا سے تعلق رکھتے ہیں، میکینک ہیں، کاریگر ہیں، ماشاءاللہ صاحب فن ہیں، ہنر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ڈپلیکیٹ اور اصلی مال، بلکہ کبھی کبھی تو ڈپلیکیٹ مال اصلی مال کا بھی باپ لگتا ہے، دکھنے میں بڑا شائن، بڑا چمکدار، بڑا بہترین لگتا ہے، لیکن ورجنل مال اس کے مقابلے میں بیچارہ کمزور سا، تھوڑا سا میلا کچلا، دھبا تھا یا کمزور سا، دبا کچلا لگتا ہے۔ لیکن ڈپلیکیٹ مال مارکیٹ میں چائنا کا دیکھو کیسا چھایا ہوا ہے جناب علی کی، اب ورجنل مال بھی اس کے مقابلے میں فیل نظر آتا ہے۔ لیکن جو اہل حق ہیں، جو اہل علم و دانش ہیں، جو ہوشیار ہیں، جو سمجھدار ہیں، وہ بھلے مہنگا ہے، بھلے وہاں اصلی مال تک پہنچنے میں پیسہ زیادہ لگتا ہے، جد و جہد زیادہ لگتی ہے، کوشش محنت زیادہ لگتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے گھر میں یا اس کی جیب میں یا اس کے پاس جو مال آئے وہ اصلی ہو، نقلی اور ڈپلیکیٹ مال نہ ہو۔ عزیزان گرامی، بالکل یہی آج سچویشن اس دور کے اندر، سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، ٹیلی ویژن، کیمرے، یہ الاں فلاں ڈھکاں، سب کچھ خلط ملط اسلام اور کفر کو، اسلام اور دین اسلام کو اور شرک اور کفر کو، اسی طرح سے بدعات کو اور سنت کو خلط ملط کر کے، ایسے موقع پر آپ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ تک اسلام کا جو حقیقی چہرہ ہے، اصلی چیز ہے، وہ بھی بتلائیں، اور یہ بھی بتلائیں کہ یہ ڈپلیکیٹ ہے، یہ ان کے گھر کا بنایا ہوا مال ہے، یہ شیطانی مال ہے، یہ شیطانی دین ہے، اور یہ رحمانی دین ہے کہ نہیں؟ بتانا ہے کہ نہیں؟ بولو۔ یہ شیطانی دین مذہب ہے اور یہ رحمانی ربانی دین مذہب ہے، دین اسلام ہے جو آسمانی ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور یہ جو دین ہے یہ گھر کے گھروندے ہیں، گھر میں بنائے گئے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے، نسبت کر دی گئی ہے، ایسے لوگوں کی طرف نسبت کر کے اس مال کو بیچا جا رہا ہے کہ اچھوں کی ہمت نہیں ہوتی اسے ڈپلیکیٹ کہنے کی۔ کیوں؟ ڈرتے ہیں بھائی کفر کے فتوے لگ جائیں گے، باہر ہی کر دیا جائے گا، کاٹ مار ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ یہ تو ہمارے جیسے سرپھرے لوگ ہیں کچھ،
جو الحمدللہ کھلم کھلا بغیر جان کی پرواہ کیے ہوئے آپ کو بتا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، مانو گے تو تمہارا بھلا، نہیں مانو گے تو سیدھے جہنم میں انہی شیطانوں کے ساتھ جاؤ گے۔ یہ ہے اصل۔ اور یہ بات اس لیے بے خوف نڈر، بے جھجک، بغیر کسی لاگ لپیٹ کے میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بندے ناچیز ان راہوں کا پرانا راہی رہا ہے، پہلے سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ کہاں کہاں یہاں پہ جھول ہے، اور کہاں کہاں یہ لوگ ملے مولوی ڈنڈیاں مار مار کر کے غلط سلط مال کو، غلط سلط دین کو، اپنے بنائے ہوئے گھروندوں کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو نانی کے آگے کہاوت ہے نا، ننیحال کا تذکرہ بولو کیا جاتا ہے، نانی کے آگے ننیحال کا تذکرہ نہیں کیا جاتا ہے۔ دایا سے پیٹ نہیں چھپتے، دایا کو پتا ہے کہ اس پیٹ میں، یہ پیٹ میں کیا ہے، لاگ چھپائے کوئی عورت نہیں چھپتی۔ تو بندے ناچیز ان سب راہوں کا راہی رہا ہے، مجھے پتا ہے، اور یہ کہاں کہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ بھی مجھے معلوم ہے الحمدللہ، تو یہ کھل کر کے بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ماہ محرم بڑا مبارک، بڑا افضل مہینہ ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول اللہ نے اسے حرمت والے مہینوں میں شمار فرمایا ہے، حرمت والے 12 مہینے۔ اللہ رب العزت فرما ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ قرآن سورہ التوبہ آیت نمبر 36، بڑی زبردست آیت ہے یہ، اس سے تو اچھوں کے پتے پانی ہو رہے ہیں اس آیت کریمہ سے۔ ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، ایک نام نہاد جھوٹا مکار مسلمان ہے جو الگ سے قرآن بنا رہا ہے، اور بنا چکا، اور اس نے اپنے ابا کو پیش بھی کر دیا جس کی پیداوار ہے کہ لیجئے مائی باپ، یہ میرا قرآن ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ تو عمر نے، ابو بکر نے، عثمان نے الگ الگ کر دیا، اپنی طرف سے لکھا۔ اور 36 نمبر کی آیت تو بڑی ڈینجر ہے اس کے نزدیک، سورہ توبہ۔ خیر، ہر دور میں رہے ہیں، ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ہم تو بچپن سے ان آگوں کے کھلاڑی ہیں، ہمیں پتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ شیطان مختلف رنگ میں، روپ میں، شکل میں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، کفر کا لبادہ اوڑھ کر، جو بھی لبادہ اوڑھ کر آیا ہے، الحمدللہ ہمارے نبی نے ہمیں ایک ایسا ڈنڈا دیا ہوا ہے، ایک ایسی شمع دی ہوئی ہے، ایک ایسی کتاب دی ہوئی ہے جو پوری دنیا ظلمت اور تاریکیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھی الحمدللہ نابیناؤں کو بھی بینائی عطا کرتی ہے، بے بصیرتوں کو بھی بصیرت اور بے بصارتوں کو بھی بصارت اللہ عطا کرتا ہے۔ وہ کتاب ہے رب کا قرآن، اور وہ نبی کا ہے احادیث صحیحہ، نبی کا فرمان۔ الحمدللہ ہم اس کی روشنی میں اچھے اور برے کی پھٹک لگا لیتے ہیں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بڑے پکڑا گیا بہت بڑا محدث، جیسے آج کے زمانے میں محدث اور بڑے مفسر بنے پھرتے ہیں نا، جس کو دیکھو پیشاب کرنے کی تمیز استنجا لینے کی نہیں ہے، طہارت کرنے کی، بنا ہوا جناب عالی مفسر قرآن بنا ہوا، قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، حدیث کی تشریح بیان کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہے طبیب، ہے ڈاکٹر، ہے انجینئر، ہے فٹیچر، لٹریچر پڑھ پڑھ کر کے محدث بنا ہوا ہے، قرآن اور احادیث کی ایسی ایسی تشریحات کی علامہ والحفیظ۔ تو مجھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری سے مسلم کی یاد آتی ہے جس میں آپ نے حضرت حذیفہ ابن یمان سے کہا تھا کہ ایک دور آئے گا تم وہ باتیں سنو گے، ایسی ایسی حدیثیں سنو گے جو تمہارے آبا و اجداد نے، اسلاف نے بھی نہ سنی ہوگی۔ کہاں سے زمین اور آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، بنو امیہ کا خلیفہ تھے، خلیفۃ المسلمین، اور ان کی شان کیا تھی پتہ ہے؟ اللہ اکبر، مسلمانوں کی سلطنت اور ان کا حدود اربع، ان کا رقبہ کتنا بڑا تھا کہ بغداد کے اندر دارالسلطنت بغداد، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑے دنوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، بادل کا ٹکڑا آیا، لوگوں کی امیدیں بڑھی، خوش ہو گئے مرد عورت بچے کہ بارش ہوگی، سب انتظار میں تھے کہ اب بارش ہوگی بارش ہوگی، لیکن بدلی آئی اور چلی گئی، بارش نہیں ہوئی، لوگ نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے، خلیفۃ المسلمین بھی مایوس ہوئے۔ لیکن اس بدلی سے مخاطب ہوتے ہوئے حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہا اے بدلی،
حیثما تمطری، جا اس دنیا کے جس بھی کونے میں تو برسے گی، جس بھی کونے میں برسے گی، یہ سن لے کہ وہاں کا خراج، وہاں کا ٹیکس، وہاں کی زکوٰۃ دارالسلطنت بغداد میں ضرور آئے گی۔ چیلنج وہ اتنی لمبی سلطنت کی جہاں سورج بھی جن کی سلطنت میں غروب نہیں ہوتا تھا، ہم اس قطع زمین کے مالک تھے۔ سمجھ میں بات آئی؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں، وہ ہارون رشید، الحمدللہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بہت بڑا محدث پکڑا گیا۔ محدث اپنے آپ کو کہتا تھا، جیسے آج کل کے زٹلیات مفسر محدث بنے پھر رہے ہیں، پیشے کچھ اور ہیں، پڑھا کچھ اور ہے، مطالعے اور ادھر کے دعوے کر کر کے حدیثیں اور قرآن کی تشریح کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ کہا خونی چمڑا بچھایا جائے، پکڑا گیا کہ وہ حدیثیں گڑھ گڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا تھا، حدیثیں گڑھتا تھا۔ کیا گڑھتا تھا؟ جیسے آج آیتیں گڑھ گڑھ کر کے ملا رہے ہیں نا، لوگ چھانٹ رہے ہیں، کانٹ رہے ہیں۔ اب ہارون رشید کا زمانہ ہوتا تو یہ ایسے زٹلیات جو آج قرآن کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں، قرآن کے اندر تحریفات کر رہے ہیں، قرآن کو جھوٹا کر رہے ہیں، یہ بچتے۔ خیر، اللہ ان سے نپٹے گا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ سب سے بڑا انتقام لینے والا ہے، بولو آمین۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ نے کہا خونی چمڑا بچھایا جائے، خونی چمڑا بچھایا گیا، جلاد بلایا گیا، اس کو ختم کیا جائے، ختم کرو اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی حدیث ہیں، لیکن اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں یہ جو دلال ہوتے ہیں نا، دلال، جھوٹے، کذاب، مکار، اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں، اتنے، کیونکہ شیطان ہوتے ہیں، اور آخری دم تک بھی شیطان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور آپ کو بہکانے کی آخری لمحے تک کوشش کرتا ہے۔ کہا امیر المومنین مجھے آپ قتل کر دو گے کوئی بات نہیں، لیکن یہ بتاؤ جو 10,000 حدیثیں، کتنی؟ 10,000 حدیثیں گڑھ گڑھ کر میں نے صحیح حدیثوں میں خلط ملط کر دیا ہے، مکس کر دیا ہے، اس کا پتہ تمہیں کیسے چلے گا اگر مجھے مار ڈالو گے؟ تو میں زندہ رہا تو بتاؤں گا نا کہ میں نے یہ حدیثیں نہیں، اگر، اور یہ تو میں نے ایک کی کہانی بتائی، ایسے نہ جانے کیسے کتنے روپ دھارن کر کے اسلام کو برباد کرنے اور مٹانے کے لیے یہودیت، نصرانیت نے جد و جہد کی۔ عزیزان محترم، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا معلوم؟ جواب دیا، کہا مردود تجھے پتہ نہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم میں عبداللہ ابن مبارک جیسی ہستیاں، اللہ، عبداللہ ابن مبارک اور ابو معاویہ الضریر جیسی محدثین موجود ہیں، جس طرح سے عورتیں چاولوں سے کنکر چن چن کر کے نکال کے باہر کرتی ہیں، ہمارے یہ محدثین تیری جھوٹی اور گڑی ہوئی احادیث کو انہی کنکروں کی طرح نکال نکال کے صحیح حدیثوں سے الگ کرتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا ہم نے اس دین کو، اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور قیامت تک اس کی حفاظت انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ اور اللہ کے نیک اور صالح بندے اور اللہ ایسے لوگوں کو پیدا فرماتا رہے گا قیامت تک کہ ایسے جھوٹے، مکاروں، عیاروں، کذابوں، شکم پروریں اور دین اسلام کی شکل اختیار کرنے والوں کے پردے فاش کرتے رہیں گے، حق اور باطل کا ڈنکے کی چوٹ پر اس کے درمیان فرق کرتے رہیں گے، تمیز کرتے رہیں گے، لوگوں کو بتلاتے رہیں گے۔ الحمدللہ انہیں گالیاں دینے والے گالیاں دیں گے، بکاریاں کرنے والے، جھوٹی تہمتیں لگانے والے دیتے رہیں گے، لیکن ان کا کچھ بال بھی بیکا کر سکتے نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کھل کر کے دین کا اعلان کرو، کھل کر کے دین کی تبلیغ کرو، کھل کر کے دین کی دعوت دو۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے مکاریوں سے بچائے گا، اللہ حفاظت کرے گا، اور جس کی حفاظت وہ عرش والا کرے اس کو کوئی کچھ کر سکتا؟ ارے اس کو اگر اللہ نے اس کے مقدر میں شہادت بھی لکھی ہے تو بھی اس کے لیے بڑی عظمتوں کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ شہید کا مقام اور درجہ حاصل کر کے جائے گا۔ ایسی قسمت سب کی کہاں ہوتی ہے عزیزان گرامی؟ تو یہ دین اور یہ اسلام
اس طرح سے ہم تک پہنچا ہے اور قیامت تک یہ دین اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ آج یہ شہر اللہ المحرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا 12 مہینوں میں سے اللہ نے فرمایا 12 مہینے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے کتنے مہینے ہیں؟ بولو 10 اور 2 12۔ اللہ اکبر، یہ 12 مہینے کوئی نئے نہیں ہیں، اللہ نے قرآن میں ثبوت دیا ہے۔ کبھی بھی کوئی تم سے کہے 12 مہینے انگریزوں نے بنائے، انگریزوں نے نہیں بنائے ہے۔ انگریزوں نے ان کی کیا بساط زٹلیات کی، جنہیں پتہ ہی نہیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سچا کیا ہے، جھوٹا کیا ہے، اللہ کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا، پتہ ہی نہیں۔ رسول ہی کو اللہ بنا دیا انہوں نے۔ خنزیر کھانے والے ان کو پتہ ہوگا؟ بولو، خنزیر کھانے والوں کی طبیعتیں بھی خنزیروں جیسی ہو جاتی ہیں، مزاج بھی وہی ہو جاتا ہے خنزیروں والا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان عدت الشہور عند اللہ، مہینوں کی جو تعداد ہے، عدہ مانے تعداد، مہینوں کی جو تعداد ہے اللہ کے نزدیک کتنی ہے؟ 12 شہرن، کتنے مہینے؟ 12 مہینے۔ کب سے اللہ، کب سے 12 مہینے ہیں؟ کب سے؟ جب سے نبی آئے تب سے؟ یا قرآن جب سے اترا تب سے؟ نہ، رب کہہ رہا ہے یوم خلق السماوات والارض، جب سے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے گئے اسی دن سے اللہ نے 12 مہینوں کو بھی پیدا، سمجھا کرو فضل صاحب، 12 مہینوں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا۔ مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ بولو 12 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے منہا 4 حرم، 4 مہینے اس میں حرمت والے، باعزت، افضل، مکرم، محترم۔ 4 اللہ فرماتا 4 مہینے، ذالک الدین القیم، یہ جو 4 مہینے یہ حرمت اور ادب کے مہینے، اس میں ادب کرو، اس میں کیا کرو؟ ادب کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی درست اور صحیح دین ہے، یہی درست اور گارنٹی کون دے رہا ہے؟ بولو، قرآن ہے، قرآن اللہ دے رہا ہے۔ فرماتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہی صحیح دین ہے، 4 مہینے ادب کے ہیں، احترام کے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، نہ اپنے آپ پر ظلم کرو۔ ظاہر ہے کسی کو ستاؤ گے تو سمجھو خود ہی اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہو، نہ خود پر ظلم کرو نہ دوسروں کے اوپر ظلم کرو۔ آگے فرماتا ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ، تمام مشرکوں سے قتال کرو، کافۃً، تمام مشرکوں سے قتال کرو، كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ، جیسے کہ وہ تم سے قتال کرتے ہیں، یعنی وہ تم سے قتال کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ ادب کا مہینہ ہے، حرمت کا مہینہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جیسے وہ ادب اور احترام کرو اس مہینے کا، لیکن اگر کفار تمہارے اوپر حملہ آور ہوں، مشرکین تم سے جنگ کریں، مشرکین تم سے لڑائی کریں، تو پھر کیا کرنا ہے تم کو؟ تمہیں بھی ڈٹ جانا ہے۔ پھر وہ ادب اور احترام یہی ہوگا کہ تم بھی ان کے خلاف کھڑے ہو کر کے ان سے لڑائی کرو، جہاد کرو اور ان کے فتنوں کو ختم کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ ہی متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی متقیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ میں بڑی حکمتیں، سورہ توبہ آیت نمبر 36 کی ہے، یہ بڑی حکمتیں اور بڑی تعلیمات خیر موجود ہیں۔ میں آپ کو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ یہ مہینے جو ہیں یہ 12 مہینے ہیں۔ دوسری یہ کہ اس میں 4 مہینے حرمتوں کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو 4 مہینے ہیں منہا 4 حرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور تیسرا محرم، ورجب، اور رجب یہ 4تھا مہینہ ہے جو حرمت والا مہینہ ہے، جو بابرکت مہینہ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ماہ محرم بڑی عظمت والا مہینہ ہے اور بڑا بابرکت ہے۔ اس میں کرنا کیا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے اندر کیا ہوتا تھا. آپ کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں، یہ کوئی اللہ نے کب سے یہ چاروں مہینے مکرم بنائے ہیں؟ جب سے زمین اور آسمان کی پیدائش ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. سب سے مبارک اور افضل الصیام، رمضان کے بعد، ماہ رمضان کے بعد سب سے مبارک اور سب سے بابرکت مہینہ جو ہے روزوں والا، وہ کون سا مہینہ ہے؟ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ جسے محرم کہا جاتا ہے. تو آپ جس مہینے میں سانس لے رہے ہیں یہ اللہ کا مہینہ ہے، حرمتوں والا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے. وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صلاۃ اللیل، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے مبارک اور سب سے بابرکت نماز جو ہے وہ کون سی نماز ہے؟ وہ رات کی نماز ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ آئے مدینہ اور آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو تم لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی فوج سے محرم کی 10ویں تاریخ کو نجات عطا فرمایا تھا. تو ہم 10ویں محرم کا عاشورے کا روزہ اس کی وجہ سے رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ حق مجھے ہے، اس لیے ہم بھی اس مہینے اس 10 تاریخ کو روزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بھی رکھتے تھے اور رمضان المبارک سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور فرمایا کہ، اور دوسری حدیث میں آتا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں ایک دن پہلے کا روزہ رکھوں گا. اور مسند احمد کی روایت یہ ہے کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، یعنی 9-10 کا روزہ یا 10-11 کا روزہ رکھنا چاہیے، یا کوئی آدمی چاہے تو 9-10-11 تینوں روزہ رکھ سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت اور اس روزے کی برکت کے بارے میں فرمایا کہ صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ. مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ عاشورے کے روزے کے بدلے اللہ تبارک تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو عزیزان گرامی، وہ ماہ مبارک آپ کے دروازے پہ دستک دے چکا ہے، آپ اس ماہ مبارک میں داخل ہو چکے ہیں. عاشورے کا روزہ بھی قریب ہے، اور 10 محرم کو عاشورہ آپ کو پتہ ہے، تو اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھیں 9-10 کو، یا 10 اور 11 کو، یا تینوں روزے آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز اور حلال ہے. یہی اسلام ہے، یہی درست دین ہے، اور یہی رکھنا ہے. اس کے علاوہ اس مہینے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، امید تھی کہ میں وہ تمام سب چیزیں بتاؤں گا، لیکن بہرحال انشاءاللہ یہ اگلے جمعے میں ہم اس کو کچھ کریں گے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.